ذرا 7 دسمبر سے وہ عدالتیں سجنے جاری ہیں جنہیں سجانے اس ملک کے عوام نے جدوجہد اور جنہیں اس مرحلے تک پہنچنے سے روکنے کے لیے موجودہ اور گزرے حکمرانوں نے ہر ممکن ناکام کوشش کی. ایک بہت ہی اہم اور تاریخی دن. ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کے سابق ریٹائرڈ جسٹس وجود الدین احمد صاحب. جسٹس صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جسٹس صاحب یہ بیان کیجئے کہ حکومت اگر این آر او کا دفاع ہی نہیں کرنے جا رہی جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں تو پھر این آر او تو یک طرفہ فیصلہ ہو جائے گا این آر او کے خلاف. ڈاکٹر صاحب اگر تو وہ دفاع کریں یا دفاع نہ کریں، جہاں تک کہ این آر او کا تعلق ہے وہ تو آئین سے متصادم ہے، وہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے، اور ایک قانون کا جو ادنا طالب علم ہے وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ این آر او جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے تقابل میں کھڑا نہیں رہ سکتا ہے. تو وہ تو ان کا ڈیفینڈ کرنا یا نہ ڈیفینڈ کرنا اس کا نتیجہ آبویس ہے کہ یہ لا تو اسٹرائک ڈاؤن ہوگا. تو اب یہ جب اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا لا تو اس کے ساتھ ہی یہ سوال اٹھے گا کہ کس تاریخ سے اسٹرائک ڈاؤن ہو رہا ہے. اپنے جاری ہونے کے دن سے اسٹرائک ڈاؤن ہو رہا ہے جو رویداد خان اور مبشر حسن کا موقف ہے اس دن سے، یا یہ فروری سے ہوگا؟ اور جو اسٹے دیا تھا افتخار چودھری صاحب نے وہ تو 5 اکتوبر یعنی اس کے جاری ہونے کے فوراً بعد ہی انہوں نے اسٹے دے دیا تھا 12 اکتوبر 2007 کو. تو پھر یعنی اس طرف معاملہ جائے گا کہ یہ شروع کے دن سے ہی غلط ہے کیا؟ جی بالکل، روز اول سے یہ غلط قرار دیا جائے گا جہاں تک کہ ہماری اسسمنٹ ہے، اور اس کے بعد میں جو مزید سوالات اٹھیں گے اور وہ سوالات گمبھیر ہیں اور اہمیت کے حامل ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھے گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے این آر او سے مفادات حاصل کیے تھے اور وہ مفادات اسٹینڈ بھی کر رہے تھے، اس لیے کہ 4 مہینے کی مدت میں جو مفادات حاصل کیے گئے تھے وہ تو آرٹیکل 264 کے ماتحت پروٹیکٹڈ تھے، لیکن اگر تو این آر او کا لازم قرار دے دیا جاتا ہے تو وہ اقدامات بھی غلط ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو دیگر لوگوں نے جو مفادات حاصل کیے تھے وہ 4 فروری سن 2008 کے بعد کیے تھے، جو این آر او کی طبعی مدت کے بعد تھے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ تھی. تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ لوگ ان کے خلاف کس طریقے سے پروسیڈ کیا جائے، کیونکہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ حکومت میں براجمان ہیں، اور حکومت جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ نچلی عدالتیں تو کجا جہاں پر یہ معاملات پیش ہیں، اعلیٰ عدالتوں کو بھی انفلوئنس ان کے اوپر ڈالنے سے نہیں کتراتی ہے. ابھی ہم نے حال میں ہی دیکھا ہے کہ مرتضیٰ بھٹو مرڈر کیس میں جتنے بھی اکمپلیسز تھے ان کو عدالت میں چھوڑ دیا، اور اس کے یہاں ڈیمانسٹریشن ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جائز ڈیمانسٹریشن ہو رہے ہیں. اچھا جیسے میں دوبارہ این آر او اور یہ سپریم کورٹ کی طرف جاتا ہوں، اس مرتضیٰ بھٹو کیس کا کچھ فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا. مطلب جو ایک طرف کی پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ مرتضیٰ بھٹو کی ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی ہے، اور پولیس کا یہ کہنا، اور حکومت اس وقت کی وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر سے پہلے فائرنگ ہوئی، اس کے جواب میں پولیس مقابلہ ہوا. تو دونوں طرف کے لوگ کس طرح چھوٹ گئے؟ یعنی یہ عجیب فیصلہ مجھے میں سمجھ نہیں سکا کہ نہ پولیس پہ کسی نے حملہ کیا نہ پولیس نے ان کو مارا، تو پھر لوگ کیسے مر گئے؟ کیا ہو گیا بیچ میں لوگوں کا؟ یہ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی فرمائی ہے کہ اگر تو اتنا بڑا واقعہ پیش آتا ہے اور اس میں اتنی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کوئی ایک تو غلطی کے اوپر ہوگا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ دونوں کے دونوں شہید ہوں اور دونوں کے دونوں کو بری کر دیا جائے، ایکوٹ کر دیا جائے. تو یہ بھی تو فنڈامنٹل باتیں ہیں. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ حالانکہ وہ کاؤنٹر کیسز تھے اور ان کا فیصلہ ایک ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک روز ایک کیس کا فیصلہ ہوا، دوسرے روز دوسرے کیس کا فیصلہ ہوا. اور یہ بھی بڑی ایک انہرڈ بات ہے کہ ایک سبارڈینیٹ کورٹ پورا اپنا حکم جاری نہ کرے بلکہ شارٹ آرڈر کے ذریعے سے کسی معاملے کو، جو بھی اتنا اہم معاملہ ہے، اس کو ڈسپوز آف کرے. یہ کبھی ہوا نہیں کرتا. سپیریئر کورٹس کو شارٹ آرڈر نکالا کرتے ہیں اور وہ ان کا استحقاق ہے، لیکن جو سبارڈینیٹ کورٹس ہیں
وہ شارٹ آرڈر کے ذریعے سے بڑے بڑے معاملات کو ڈسپوز آف نہیں. تو یہ فیصلہ تو شاید سیشن کورٹ کے لیول پہ شاید ہو گیا ہے فیصلہ. جی ایڈیشنل سیشن جج کے لیول کے اوپر یہ فیصلہ ہوا ہے. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک سرکمسٹینس کافی ہے اس فیصلے کے خلاف یا ان فیصلوں کے خلاف اپیل انٹرٹین کرنے کے لیے. تو اب یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے, یعنی ایک پارٹی تو یقیناً ہائی کورٹ میں چلی جائے گی, اور یہ وہ پارٹی نہیں ہوگی جو پولیس والی پارٹی ہے, یہ دوسری پارٹی جو مرزا بھٹو کی فیملی, وہ لوگ جائیں گے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں. غالباً وہی جائیں گے اور انہوں کو گریوان ہے, اور وہی یہ کہتے ہیں کہ صاحب اتنے عرصے کے بعد کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. اچھا, یہ بتائیں جیسے صاحب کہ یہ اب آپ نے کہا کہ این آر او غالباً رد ہو جائے گا اپنی پہلی تاریخ سے, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اور بہت سے گمبھیر سوالات اٹھیں گے. اب یہ